مفتی صاحب، حج کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ یہ فرض ہے، واجب ہے؟ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ حج یہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ حج از ون آف دی 5 پلرس آف اسلام۔ آدمی کے مسلمان ہونے کے بعد 4 بنیادی ارکان ہیں، 4 بنیادی فرض ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ آدمی کے مسلمان ہونے کے بعد جو 4 بنیادی پلرس ہیں، 4 بنیادی فرائض ہیں، ان میں سے ایک بنیادی رکن اور فرض ہے حج۔ یہ 4 ارکان اور یہ 4 جو بنیادی فرائض ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم بندوں کے لیے عبادت کے مختلف طریقے رکھے ہیں، اور ہر طریقے کے اندر ایک نرالی شان ہے، یونیک بیوٹی ہے۔ ہر طریقے کا ایک اسپریچول امپیکٹ ہے، روحانی تاثیر ہے۔ مفتی صاحب، عبادت کی بھی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں: بدنی عبادت، مالی عبادت، اور وہ عبادت جو بدنی بھی ہے اور مالی بھی ہے۔ تو بدنی عبادت، مالی عبادت کس کو کہتے ہیں، اور حج کس قسم میں داخل ہے؟ اس کی بھی تھوڑی وضاحت کر دیجیے۔ عبادتوں کو 3 کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ ایک ہے عبادت بدنیہ، فزیکل ورشپ، یعنی ایسی عبادت جس کو ادا کرنے میں بدن کا دخل ہو، محنت کرنا پڑتا ہو، مشقت اٹھانی پڑتی ہو، اس کو عبادت بدنیہ کہتے ہیں، فزیکل ورشپ کہتے ہیں، جیسے نماز، روزہ۔ دوسری قسم عبادت مالیہ، فائنینشیل ورشپ، یعنی ایسی عبادت جس کو ادا کرنے میں مشقت، محنت، بدنی مجاہدہ نہ کرنا پڑتا ہو بلکہ مال خرچ کرنا پڑتا ہو، جیسے زکوٰۃ ہے، قربانی۔ تیسری قسم عبادت مالیہ اور عبادت بدنیہ دونوں سے مرکب ہو، فائنینشیل اینڈ فزیکل دونوں سے کمبائنڈ عبادت، یعنی ایسی عبادت جس کو ادا کرنے میں بدن کا بھی دخل ہو، محنت بھی کرنا پڑتا ہو، مشقت بھی اٹھانا پڑتا ہو، مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہو، جیسے حج۔ تو یہ حج ان 3 قسموں میں سے تیسری قسم کے اندر شامل ہے، یعنی جس میں مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے اور بدنی مشقت۔ یہ ایک ساتھ مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے۔ ہاں، صحیح کہا آپ نے کہ مالی عبادت بھی اور بدنی عبادت بھی۔ مفتی صاحب، حج کس پر فرض ہے؟ یعنی میرے پاس کتنا مال ہو جائے تو میرے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے، اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ حج کس پر فرض ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے فرض ہے کہ اس کے گھر کا حج کرے۔ ان لوگوں کے لیے فرض ہے جو وہاں تک جانے کی استطاعت، طاقت و قوت رکھتے ہیں۔ علماء نے، اسلامک اسکولرز نے اسے اس طرح ایکسپلین کیا ہے کہ آدمی جس کے اندر اتنی فائنینشیل ایبیلیٹی ہو، یعنی اتنا مالدار ہو کہ وہ مکہ جانے کے لیے ٹریول کا انتظام کر سکتا ہو، حج کے دوران اپنے کھانے پینے رہنے کا انتظام کر سکتا ہو، اور حج سے واپس آنے تک اپنی فیملی کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر سکتا ہو، اتنی مالیت ہو آدمی کے پاس، تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ مفتی صاحب، بہت سے لوگوں کے اوپر حج فرض ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے اتنی مال و دولت دی ہے کہ وہ حج کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس فریضے کی ادائیگی کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے، بس ٹال مٹول کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا حکم؟ حج کے فرض ہو جانے کے بعد جلد از جلد اس فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بلا وجہ تاخیر کرنا، ڈیلے کرنا، یہ گناہ ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ حج کے فرض ہو جانے کے بعد اور ادائیگی سے پہلے اگر انسان کو موت آ جائے تو ایک بہت بڑا فریضہ اس کے ذمے باقی رہ جائے گا، اور یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے کہ حج کے فرض ہو جانے کے بعد حج کیے بغیر انسان اس دنیا سے چلا جائے۔ احادیث میں اس کی بڑی سخت وعید آئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من اراد الحج فلیتعجل، کہ جس کے اوپر حج فرض ہو جائے، حج کرنے کا ارادہ ہو، تو جلد از جلد اس فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے ایسے شخص کے لیے جس کے اوپر حج فرض ہو جائے، بلا وجہ تاخیر کرتے کرتے وہ اس دنیا سے چل بسے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، کہ جس شخص کے پاس استطاعت ہو، طاقت و قوت ہے، حج کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا اور وہ مر گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اس حدیث کے اندر یہ وارننگ دے رہے ہیں کہ حج کے فرض ہو جانے کے باوجود بغیر حج کیے اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کا انجام بہت خطرناک ہو سکتا ہے، برے خاتمے کا بھی اندیشہ ہے۔ برے خاتمے کا بھی اندیشہ ہے۔ مفتی صاحب، بہت سے لوگوں کے اوپر حج فرض ہو چکا ہوتا ہے اور حج فرض ہو جانے کے بعد ٹال مٹول کرنے پر، نہ کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید ارشاد فرمائی، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے بہت سی شرطیں لگا رکھی ہے کہ گھر گاڑی بنگلہ ہو جائے گا، بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی، فلاں کام ہو جائے گا تو حج پر جائیں گے۔ تو کیا ان سب چیزوں کی وجہ سے حج کو مؤخر کرنا، ڈیلے کرنا یہ جائز اور درست ہے؟ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا۔ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں لوگوں نے حج پر جانے کے لیے اپنی طرف سے بہت ساری شرطیں اور قیدیں لگا رکھی ہیں۔ مثلا گھر بن جائے، گاڑیاں خرید لوں، اپنی بیٹیوں کی شادی کر لوں تب حج پر جانا ہے، اس سے پہلے حج پر جانا ضروری نہیں۔ یہ سمجھ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم حج پر چلے جائیں تو ہمارا پورا رقم حج پر خرچ ہو جائے گا، تو ہم بیٹیوں کی شادی کہاں سے کریں گے، گھر کہاں سے بنائیں گے؟ تو انہیں یہ ذہن کے اندر رکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حج کے منافع ذکر کیے، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، کہ لوگ حج پر جائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جو فائدے حج کے اندر رکھے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے ان فائدوں کا مشاہدہ کریں۔ بے شمار فائدے ہیں۔ حج کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حج کی وجہ سے رزق کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں، رزق کے راستے کھول دیتے ہیں۔ ہزاروں سال سے لوگ حج پر جا رہے ہیں۔ آپ کبھی بھی کسی ایسے آدمی سے نہیں ملے ہوں گے جس کے بارے میں آپ نے یہ سنا ہو کہ یہ فلاں آدمی حج پر جانے کی وجہ سے غریب اور فقیر ہو گیا، بلکہ اس کے بالمقابل بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ حج پر جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ لہٰذا ان چیزوں کی وجہ سے حج کو مؤخر کرنا یہ بڑے گناہ کی بات ہے۔ ماں نے یہاں تک مسئلہ لکھا ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کے پاس مکہ جانے کی مالیت ہے لیکن مدینہ جانے کا خرچ نہیں ہے، تو اس کے اوپر بھی حج فرض ہو جاتا ہے، اور مدینہ جانے کے خرچ نہ ہونے کی وجہ سے حج کو ڈیلے کرنا اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اگر وہ مدینہ نہیں جا سکتا ہے تو کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ جی، مدینہ جانا یہ حج کے ارکان میں سے نہیں ہے، نہ حج کے لیے فرض ہے نہ واجب ہے، لیکن یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ ایک مسلمان کی دلی تمنا ہوتی ہے، پوری زندگی وہ دعائیں کرتا ہے کہ مجھے اللہ کے نبی کے روضے پر حاضری کی سعادت مل جائے، میں اللہ کے نبی کے روضے پر کھڑے ہو کر درود و سلام پیش کر دوں، بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن یہ حج کے لیے رکن نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ کسی کے پاس مکہ جانے کا تو خرچ ہو لیکن مدینہ جانے کا خرچ نہ ہو، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے حج کو مؤخر کرنا کہ میرے پاس پیسے آ جائیں تاکہ میں مدینہ بھی چلے جاؤں، اس کی بھی اجازت ہے۔ تو ان سب چیزوں کی وجہ سے حج کو مؤخر کرنے کی کس طرح اجازت ہو سکتی ہے؟ مفتی صاحب، بہت سے لوگوں کے اوپر حج فرض ہے لیکن وہ صرف اس وجہ سے حج پر نہیں جاتے کہ ابھی والدین نے حج نہیں کیا۔ وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ ابھی میرے ماں باپ نے حج نہیں کیا ہے تو ان کے بغیر میں حج پر کیسے جاؤں، ان سے پہلے میں حج کیسے کر لوں؟ تو کیا ان کا یہ سوچنا درست ہے؟ بہت سارے لوگ یہ مسئلہ معلوم کرتے ہیں کہ مجھ پر تو حج فرض ہے لیکن میرے ماں باپ نے ابھی تک حج نہیں کیا ہے، تو ان سے پہلے میرا حج پر جانا گناہ کی بات ہے، میں حج پر نہیں جا سکتا ہوں۔ بہت اچھا سوال آپ کا۔ یہ بات ذہن کے اندر رکھے کہ حج کے فرض ہو جانے کے بعد اس وجہ سے حج کو مؤخر کرنا کہ میرے ماں باپ نے حج نہیں کیا ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ شریعت کے اندر، اسلامک لاء کے اندر ہر ایک اپنا اپنا مکلف ہے۔ اگر ماں باپ پر حج فرض نہیں ہے کوئی بات نہیں، وہ حج پر نہیں گئے کوئی بات نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن آپ پر حج فرض ہے
تو آپ کے لیے حج پر جانا لازم اور ضروری ہے۔ یہ سوچ رکھنا کہ جب تک میں ماں باپ کو حج پر نہ بھیج دوں اس وقت تک میں حج پر نہیں جا سکتا، یہ غلط بات ہے، غلط سوچ ہے۔ مفتی صاحب، ہمارے معاشرے میں ایک سوچ یہ بھی ہے کہ حج بڑھاپے کی عبادت ہے۔ بہت سے لوگوں کے اوپر حج فرض ہے، اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، لیکن عمر 35 سال 40 سال ہے، تو حج کو صرف اس وجہ سے مؤخر کر رہے ہیں کہ ابھی میری عمری کیا ہوئی ہے، تھوڑا اور بوڑھا ہو جاؤں، 60 سال 65 سال کا ہو جاؤں تو حج پر جاؤں گا۔ تو یہ نظریہ کیسا ہے؟ بہت سارے نوجوان پر حج فرض ہو جانے کے بعد وہ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی ہم نوجوان ہیں، ابھی حج پر جانے کی کیا ضرورت ہے، بوڑھے ہو جائیں گے، مرنے کے قریب ہو جائیں گے تب حج پر جائیں گے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ملک الموت سے انہوں نے دستخط کرا لیا ہو۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ کیا اللہ سے انہوں نے ایگریمنٹ کر رکھا ہے کہ بوڑھے ہونے کے بعد ہی موت آئے گی؟ اور دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ حج در حقیقت یہ جوانی کی عبادت ہے۔ حج کے اندر بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ حج کے جو 5 دن ہیں ان میں مسلسل سفر کرنا پڑتا ہے، بھاگ دوڑ ہے، کبھی مینا جانا پڑتا ہے، عرفات جانا پڑتا ہے، مزدلفہ جانا پڑتا ہے، پھر مینا جانا پڑتا ہے، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنی ہے، دوڑ لگانی ہے، طواف کرنا ہے۔ بوڑھا آدمی تھک جاتا ہے، اور اگر آدمی جوانی کی عمر کے اندر حج کرے تو طاقت و قوت کے ساتھ، مستعدی کے ساتھ، بشاشت قلبی کے ساتھ ان ارکان کو ادا کرے گا۔ اس لیے حج تو میں یہ کہتا ہوں کہ در حقیقت یہ جوانی کی عبادت ہے۔ بڑھاپے کا انتظار کرنا یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ حج کی ادائیگی کے لیے بڑھاپے کا انتظار کرنا یہ صحیح نہیں، بلکہ اگر جوانی کے اندر حج فرض ہو گیا بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اسی عمر کے اندر جوانی کے اندر ہی حج کو ادا کر لینا چاہیے۔ مفتی صاحب، ایک شخص پر حج فرض تھا لیکن وہ مؤخر کرتا رہا، اب اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ وہ حج پر نہیں جا سکتا، تو اس کے لیے کیا صورت ہے؟ ایسے آدمی کے لیے یہ صورت ہے کہ یہ اپنے ورثہ سے وصیت کر جائے کہ اگر میں حج فرض ادا نہ کر سکوں تو میرے مرنے کے بعد میرے ترکے میں سے حج بدل کروا دینا، میری طرف سے کسی کو حج کے لیے بھیجوا دینا۔ اگر یہ وصیت کرے گا تب وارثین کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اس کی طرف سے حج بدل کروائے۔ اگر اس نے وصیت نہیں کی تو پھر وارثین کے لیے حج بدل کروانا لازم اور ضروری نہیں۔ اس لیے اگر حج پر نہیں جا سکا ہے تو اپنی زندگی کے اندر ہی وارثین سے وصیت کروا دے کہ میری طرف سے حج بدل کروا دینا۔ لیکن وارثین پر بھی حج بدل کروانا اس وقت لازم اور ضروری ہوگا جبکہ سفر حج کا خرچ اس کے پورے ترکہ کے 1/3 کے اندر آ جاتا ہو، 1/3 کے اندر آ جاتا ہو۔ فار ایگزامپل حج کے سفر کا خرچ 5 لاکھ ہے اور مرتے وقت تو 15 لاکھ چھوڑ کر مرا، تو اس صورت کے اندر وارثین پر لازم اور ضروری ہوگا کہ اس کی طرف سے حج بدل کروائیں، کیونکہ حج کا خرچ 1/3 کے اندر 1/3 کے اندر آ جا رہا ہے، لیکن 15 لاکھ سے کم چھوڑ کر مرا ہے، تو اس صورت کے اندر وارثین پر لازم اور ضروری نہیں ہوگا کہ حج بدل کروائے۔ ایسا کیوں؟ اس وجہ سے کہ شریعت کا اصول ہے کہ مال کے اوپر آپ کا اختیار اس وقت تک ہے جب آپ صحیح ہے، تندرست ہے، لیکن اگر مرض الموت آ گیا، موت کے آثار شروع ہو گئے تو اب آپ کو اپنے پورے مال پر اختیار اور کنٹرول نہیں رہتا ہے، صرف آپ کو اپنے 1/3 کے اوپر 1/3 مال پر آپ کا اختیار رہتا ہے۔ اس وجہ سے آپ کی وصیت جو نافذ ہوگی وہ بھی 1/3 کے اندر ہوگی۔ آپ نے اپنی نماز کے کفارے کے لیے وصیت کی تب بھی 1/3 کے اندر، روزے کی کفارے کے لیے وصیت کی تب بھی 1/3 کے اندر۔ اسی طریقے سے حج کی وصیت کی ہے تو حج کا خرچ اگر 1/3 کے اندر کمپلیٹ ہو جا رہا ہے تو وارثین کے لیے لازم اور ضروری ہوگا کہ حج بدل کروائیں، لیکن اگر 1/3 کے اندر کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے تو وارثین پر لازم اور ضروری نہیں۔ اگر وارثین کرا دیتے ہیں تب بھی تو وارثین کی طرف سے احسان ہوگا، یہ لازم اور ضروری ہے۔ اس لیے وصیت کرنے کی صورت میں بھی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی طرف سے حج بدل ہو ہی جائے، پھر بھی وصیت کر جائے، اگر 1/3 کے اندر ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اور اگر کوئی بہت بوڑھا ہو چکا ہے
وہ حج پر نہیں جا سکتا تو اپنی زندگی میں ہی اپنی طرف سے کسی کو بھیجنا چاہے تو کیا وہ بھیج سکتا ہے؟ اس کی طرف سے حج ادا ہو جائے گا؟ جی، اگر وہ بہت بوڑھا ہو گیا ہے، بہت بیمار ہے، طاقت و قوت کے دوبارہ آنے کی کوئی امید نہیں ہے، تو پھر وہ اپنی زندگی کے اندر ہی حج بدل کروا سکتا ہے، اپنی طرف سے کسی کو حج پر بھیج سکتا ہے۔ مفتی صاحب، حج کی کیا فضیلت ہے؟ اس فریضے کی ادائیگی پر اللہ رب العزت کی طرف سے کیا ثواب اور اجر و انعام ہے، اس کی تھوڑی وضاحت کرتے ہیں۔ حج پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا انعام اور ثواب رکھا ہے۔ ایک پیاری حدیث سناؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جس نے اللہ کے لیے حج کیا، حج کے دوران اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے، فسق و فجور سے دور رکھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ حج کے بعد اس طرح لوٹتا ہے جس طرح ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے تو بچہ ہر طرح کے گناہوں سے، علائشوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے۔ حج کے سفر کے بعد بھی انسان اسی طرح گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ گویا کہ حج یہ گناہوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ حج مقبول کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ گویا کہ حج مقبول کر لینے کے بعد انسان اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج جیسے عظیم فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ حج کے فرض ہو جانے کے بعد جلد از جلد اس فریضے کی ادائیگی کے لیے فکر اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔